بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا انتقام قسط نمبر 5۔ اس کی کار اب بھی اتنی دور کھڑی نظر آ رہی تھی، اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ گویا وہ اب بھی حصار میں تھا، جتنا آگے جاتا کار سراب کی طرح اور آگے آگے جاتی نظر آتی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی نظر بندی کی جا رہی ہے، تبھی اسے تہمینہ کا کہکا سنائی دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پاس کے درخت پر وہی منحوس چیل بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ملتے ہی وہ اڑ کر جنگل میں نکل گئی۔ غصے میں حامد پاس بڑا پتھر اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑا۔ دوڑتے دوڑتے جیسے ہی وہ جنگل کی حد میں گیا، ایک دم ماحول بدل گیا۔ اب وہ اسی محل میں کھڑا تھا، سامنے تہمینہ مسند پر براجمان تھی۔ وہ کہا لگا رہی تھی، پھر وہ بولی، دیکھا تم نے؟ اب بھی تم کیا جانے کا سوچ سکتے ہو؟ کچھ سوچ کر اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کم سے کم مجھے آج گھر جانے دو۔ میں وہاں بتا تو دوں کہ میں کام سے باہر ہوں، پھر تم مجھے یہاں لانے پر تو قادر ہی ہو۔ نہیں حامد نہیں، اس نے کہا، یہاں سے رہائی کا راستہ موت ہے یا زندگی بھر کا پاگل پن، اور پھر ویسے بھی تم کو ملکہ کے پاس جانا ہے جہاں تمہاری موت یقینی ہے، مگر میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی۔ پھر کیا چاہتی ہو تم؟ حامد نے کہا۔ نہایت رومانوی لہجے میں وہ کہنے لگی، تم کو میں چاہنے لگی ہوں پہلے ہی دن سے۔ جب تم نے شمونہ کو شہید کیا، میں نے دانستہ طور پر نہیں شہید کیا، بلکہ وہ محض اتفاق تھا۔ حامد ڈٹائی سے بولا، جو بھی ہو، اب ملکہ کا غصہ آسمان کو پہنچا ہوا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی عبرتناک ہوتی ہیں اس کی سزائیں۔ پھر بھی میں نے ملکہ سے چھپا کر تمہیں یہاں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جانتے ہو، ہمارے یہاں انسانوں سے دور رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اس طرح میں نے ہمارے معاشرے کے خلاف جا کر اپنے اوپر مصیبت لے رکھی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر کیوں؟ حامد بولا۔ تہمینہ بولی، ادھر آؤ میرے پاس۔ حامد نے دوسرے ہی لمحے خود کو اس کے قریب پایا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی تھی، حامد میں تم کو چاہنے لگی ہوں، تم کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، تمہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ مجھے لگنے لگا ہے کہ تم میرے ہو، ملکہ سے میں نمٹ لوں گی۔ حامد آخر مرد ہی تھا۔ اس حسین گداز کے قرب نے اس کے جذبات کو مغلوب کر دیا۔ اسے پہلی بار تہمینہ بہت خوبصورت لگی، اس کا لمس، اس کے دعوت دینے کے انداز حامد کو محصور کرنے لگے۔ اچانک اس نے سوچا، کیا حرج ہے، کچھ دن تہمینہ کو اعتماد میں لینے کی خاطر یہاں رہ لیتا ہوں، پھر نکلنا تو ہے ہی۔ اب وہ بھی تہمینہ کے جگڑے ہوئے تھا۔ اچانک جذبات کی روح میں اس نے ایک حسین جسارت کر ڈالی۔ پھر وہاں چٹکیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس نے سنا کہ تہمینہ گنگناتی مخمور آواز میں کہہ رہی تھی، حامد جب تک میری طبیعت سیر نہیں ہو جاتی تم میرے پاس رہو گے۔ حامد نے جھٹکے سے اس کو لگ کیا اور کہا، کیا پھر میں واپس جا سکوں گا؟ دوسری طرف مڑ کر تہمینہ نیچے چہرہ کر کے افسردہ لہجے میں کہنے لگی، ہاں حامد، تب تم آزاد ہوگے۔ مگر کہہ کر وہ رک گئی۔ مگر کیا؟ حامد بولا۔ سسکی لے کر وہ بولی، تب تم چیل بنا دیے جاؤ گے، تمہیں ایک چیل کی شکل میں یہاں سے آزادی ملے گی۔ حامد سر سے پاؤں تک لرز گیا تھا۔ حامد گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم چیلوں میں شامل ہو گئے ہو۔ حامد کو کراہیت آنے لگی یہ سوچ کر۔ تبھی حامد نے دیکھا کہ تہمینہ دوسری طرف منہ کر کے کسی کو آواز دے رہی تھی، مگر کسی غیر انسانی آواز میں۔ حامد ہکا بکا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے بہت ساری چیلیں ایک ساتھ کلاریاں مار رہی ہوں۔ تبھی اسی طرف ایک لڑکی، ایک بہت بڑا پتا جو پیپل کے پتے کے مشابہت رکھتا تھا، 5 فٹ کے قریب تھا۔ تہمینہ نے وہ پتا حامد کے سامنے کر دیا۔ حامد نے دیکھا کہ پتا کی سطح آئینے کی طرح ہو گئی تھی اور اس میں حامد کے پیچھے کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ مگر حامد، اللہ کی پناہ، اس کی جگہ وہ ایک بڑی چیل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لرز گیا، اسے کیا محسوس ہونے لگی تھی، خدا جانے کس قسم کا سحر تھا۔ حامد نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور دیکھنے کی اس میں تاب نہیں تھی۔ تبھی تہمینہ نے وہ پتا زمین پر پٹک دیا۔ اس کے گرتے ہی حامد کو آواز آئی جیسے بہت بڑا آئینہ گر کر ٹوٹا ہو۔ حامد نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زمین پر صرف پتے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے غصے میں پتے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہوں۔ حامد نے فوراً اپنے حال و حد پر نظر ڈالی۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا نظر آیا تھا۔ ادھر تہمینہ کہے لگا رہی تھی، بس ڈر گئے اتنے میں ہی؟ چلو آج میں تمہیں میری دنیا کی سیر کراتی ہوں۔ حامد نے کہا، کیا یہاں ہر ایک کی دنیا الگ ہے؟ ہاں، وہ بولی، یہاں ہم کو اختیار ہے اپنی مرضی سے دنیا سجائیں۔ حامد جو اب اپنے حالات کے سپرد کر چکا تھا، اس پر تیار ہو گیا۔ مگر یوں ہی اس نے پوچھ لیا، تہمینہ، کیا تم واقعی مجھے چاہتی ہو؟ ہاں، تہمینہ نے کہا۔
ہمارے یہاں ہم انسان کم ہی ملتے ہیں۔ سنا ہے انسان کی لذت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ورنہ ہم تو دھوئیں سے بنے ہوتے ہیں۔ وہ بے باکی سے بول رہی تھی۔ حامد سن کر رہ گیا۔ تو مطلب یہ ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ اس کو اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اب تک حامد بھی مروب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی دنیا میں جا کر ایسی ہی حسین لڑکی تلاش کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں تہمینہ اسے لے کر محل سے باہر نکلی۔ باہر کا ماحول دیکھ کر حامد غش کھانے لگا۔ وہ اس وقت ایک خوبصورت وادی میں کھڑا تھا۔ چاروں طرف سبزہ زار اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ ان کے درمیان ایک بل کھاتی نہر کہیں چلی گئی۔ اس نہر میں رنگین مچھلیاں اچھل کود کر رہی تھیں۔ کوئی لال، کوئی پیلی، ہری، جامنی، نیلی، اور یہ سبھی روشن تھی، گویا بلب سے بنی ہوں، جن کی روشنی نہروں کی لہروں پر محصور کن اثر ڈال رہی تھی۔ اوپر سرمئی رات چھائی ہوئی تھی۔ افق سے اوپر کا آسمان جامنی رنگ کا لگ رہا تھا۔ آسمان میں بدر کامل یوں لگ رہا تھا جیسے ساکت نہ ہو کر اپنے محور میں گھوم رہا ہے، جس سے اس کی روشنی جھلملاتی ہے۔ چاند کی طرح بے شمار تارے مختلف رنگوں میں جگمگا رہے تھے، جیسے وہ بلب ہوں۔ وہ ساکت بھی نہیں تھے، بلکہ جگنوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چکر کاٹ رہے تھے۔ حامد کی نظر جیسے نیچے گئی تو دیکھا لاتعداد جگنوں اس کی طرف منڈلا رہے تھے، جو تتلیوں سے بھی بڑے لگ رہے تھے۔ ان سب کے رنگ مختلف تھے۔ ان کی نکلنے والی روشنی بھی عجیب دلکش رنگ بکھیر رہی تھی۔ یہاں پودے بھی بڑے سائز کے تھے، جن کے پتے اور پھول 3-4 فٹ گولائی کے تھے۔ ہر پھول اور پتے کا ڈیزائن علیحدہ اور دل فریب تھا۔ سبھی مختلف رنگوں کی روشنی بکھیر رہے تھے، ایسے رنگ جو حامد کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے۔ جاری ہے۔